وزیر اعظم عمران خان کل ایران کے دورے پر پہنچے اور آنے والے کل یعنی منگل کے روز وہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے خلیجی دورے کا اعلان اس وقت ہوا جب وہ چین کے دورے پر تھے۔ چین کے دورے کے بارے میں پھر ہم کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جو لوگ خارجہ امور پر نظر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ خاصا حیران کن تھا کہ وزیر اعظم اچانک ایران اور سعودی عرب کے معاملات کو ٹھیک کرنے کیسے پہنچے ہیں اور اس میں ان کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں۔ جہاں تک سعودی عرب اور ایران کے درمیان تناؤ کا تعلق ہے وہ خاصا پرانا ہے اور حال ہی میں کافی نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 ستمبر کو سعودی عرب کی جو تیل کی تنصیبات ہیں وہاں پر ڈرون حملہ ہوا اور جس کے نتیجے میں سعودی عرب کی تیل کی پیداوار کافی کم ہوئی اور کافی خطرات بڑھے تھے اس وقت، نہ صرف تیل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تنازع ہے اس کے مزید بڑھنے کے۔ ابھی 11 اکتوبر کو ایران کے ایک آئل ٹینکر کو جدہ کے قریب بحیرہ احمر میں جو ایک حملہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ جہاز اس کو نقصان پہنچا، اس کے نتیجے میں ایک نیا تنازع بھی کھڑا ہوا۔ لیکن عمران خان کا یہ دورہ کس طرح سے اس میں معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ کل جب وزیر اعظم عمران خان ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ثالثی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ثالثی کا پہلی دفعہ ذکر ہوا تھا جب وزیر اعظم نیو یارک میں تھے اور انہوں نے صدر ٹرمپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے انہیں کہا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ثالثی کی کوشش کریں، لیکن جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ثالثی کے حوالے سے نہیں کہا، وہ تو عمران خان صاحب خود کچھ بات چیت میں ذکر کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ ضرور کوشش کر لیں، لیکن امریکہ ایران کے ساتھ ثالثی کے لیے پاکستان کو انہوں نے کوئی فریضہ نہیں سونپا۔ تو کل جب ایرانی صدر کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم سہولت کاری کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی جنگ ہو۔ پاکستان کی یہ خواہش تو بہرحال ایک مثبت ہے، لیکن پاکستان کی اس طرح کی خواہشات ماضی میں بھی رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 میں جب ایران اور عراق کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو اس وقت کے فوجی صدر جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ تہران پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ایران اور عراق کے درمیان جنگ بندی ہو، لیکن وہ جنگ 10 سال تک چلتی رہی اور وہ اپنے ہی منطقی انجام تک پہنچی۔ پاکستان اس جنگ کو بند نہیں کرا سکا۔ اس سے پہلے 2016 میں بھی وزیر اعظم نواز شریف بھی اس طرح کی کوشش کر چکے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے جو تنازعات ہیں وہ اتنے گہرے ہیں اور اس نے اس پورے خطے کو جس طریقے سے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پہ جو امور خارجہ کے ماہرین ہیں وہ خود حیران ہیں۔ ایک تو سہولت کاری ہو یا پیغام رسانی ہو یا ثالثی ہو، ان دونوں یا تینوں معاملات میں جو بھی ملک یہ ایک رول پلے کرنا چاہتا ہے اس کا ایک طرح سے غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے کوئی لیوریجز جس کو کہتے ہیں ان ملکوں میں جن کے درمیان آپ تنازعات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ ابھی تک بہت سارے معاملات پر تنازعات چل رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب عمران خان نے کل ملاقات کی
آیت اللہ خامنائی سے، تو اس کے بعد جو ان کی طرف سے جو بیان آیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بارڈر ہے اس پر مزید سیکورٹی فورسز کو ڈپلوائے کرے، کیونکہ اس سے پہلے ایرانی آپ کو یاد ہوگا کہ فروری کے مہینے میں 27 جو سیکورٹی کے لوگ ہیں ایران کے وہ ہلاک ہوئے تھے، تو پاکستان پر براہ راست الزام لگایا گیا تھا۔ تو ایک تو انہوں نے اس کا ذکر کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو پاکستان اور ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ تو باقی جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہم کیا کریں گے وہ ایک بالکل ہی الگ معاملہ ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت جو ہے وہ چند $100 ملین کی ہے، کوئی بہت زیادہ تجارت نہیں ہے۔ جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو معاشی تعاون کا جو ادارہ ہے ایکو، وہ بھی ایک طرح سے بالکل ٹھپ پڑا ہے، کیونکہ جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں ایران پر، اس کے بعد کوئی بہت زیادہ ہماری ان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ بھی ٹھپ پڑی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ البتہ ہمارے بہت کافی اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان تعلقات میں بھی جو جھکاؤ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے دست نگر ہیں سعودی عرب کے۔ وہ 3 سالوں کے لیے جو ادھار پہ ہم نے تیل ان سے لیا ہے، اسی طرح سے $3 ارب جو ہم نے ان سے لے کر اسٹیٹ بینک میں رکھے ہیں، تو ہم ایک طرح سے دست نگر ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے فوج کے سابق سربراہ وہاں پر جو ان کی نام نہاد جو اسلامک نیٹو ہے وہاں پر اس کے کمانڈر ہیں۔ تو ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اس میں ہم ایک طرح سے دست نگر ہیں سعودی عرب کے۔ ہم ایک طرح سے ان کو انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں اس طریقے سے نہیں ہیں۔ تو پھر ہماری یہ جو بھاگ دوڑ ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو اکثر جو ماہرین ہیں خارجہ امور کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کوئی بہت بڑا کوئی رول پلے نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر آخرکار عمران خان کو اس طرح کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ خاصے خراب ہیں۔ 2 ہفتے کے بعد حزب اختلاف کی جماعتیں، خاص طور پر جمعیت العلماء اسلام، یہاں پر ایک اسلام آباد میں دھرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پورے ملک میں ایک احتجاجی تحریک کا سماں ہے۔ ملک کی جو معاشی حالت ہے، کل جو ورلڈ بینک نے جو رپورٹ دی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ معاشی حالت اس کی پہلے سے بھی زیادہ خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ جو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے 2020 میں وہ گر کے 2.4% کی طرف جانے کے امکانات ہیں، اور افراط زر جو ہے وہ 13% تک جانے کے امکانات ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کی معاشی حالت کے حوالے سے خبریں ہیں، اور ساتھ ہی جو ورلڈ اکنامک فورم کی جو پچھلے ہفتے کی رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں کرپشن، جس کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف آئی تھی، وہ کرپشن میں مزید اضافہ ہوا ہے، 3 درجہ مزید خرابی آئی ہے۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں پاکستان کے معاشی، جس میں پاکستان کی صنعتیں ٹھپ ہو رہی ہیں، کئی لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ایسی صورتحال میں جب معاشی بحران گہرا ہو اور سیاسی تنزلی ہو، سیاسی بحران اور اپنے اوج پہ ہو، حال ہی میں جو پاکستان کے جو معاملات ہیں بھارت سے، ان میں کافی خرابی آئی ہے۔ 70 دنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہاں پر کسی طرح کی ہم مثبت تبدیلیاں بھارت کے اندر کسی طور پر بھی لانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو آخرکار ایسے میں جب گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو پڑوسیوں کی آگ بجھانے کے لیے کیوں نکلے ہیں، سوائے اس کے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں کسی بھی محاذ پر پاکستان کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے، تو سوائے اس خواہش کے کہ دنیا کو ایسا نظر آئے کہ ہم دنیا کے معاملات کو ٹھیک کرنے چلے ہیں، اور ایک طرح سے ایک خود ساختہ ایک احساس ہو اپنی عظمت کا، اس کے علاوہ اور اس کا اور کوئی مقصد ہو نہیں سکتا۔ اور اس میں بھی اگر ناکامی ہوتی ہے، جیسا کہ اکثر ماہرین بتا رہے ہیں، تو پھر سوائے مایوسی کے اس حکومت کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس سفر پہ، ناکامی کے سفر پر وہ کیوں چل پڑے ہیں،
یہ عمران خان صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں، اور کل جب وہ واپس آئیں گے سعودی عرب کے دورے سے تو پھر ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔